الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو بہت مشہور ہے، عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ الحمدللہ، حضرت عمیر بن وہب کے تعلق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ عمیر بن وہب مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، یعنی وہ ان سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ان کی سیرت کو شروع کرتے ہیں، جس میں پہلا سب ٹاپک ہے کہ اسلام سے پہلے عمیر بن وہب کی گفتگو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا دیکھیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ لوگ بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہے۔ تو جب بھی آپ کو جس طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں ان پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر، اسی طرح جب بھی ہمارے سامنے کسی صحابہ یا صحابیات کا تذکرہ ہو تو ہم لوگوں کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو جب بھی آپ سے کہا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا، تو آپ بھی ان کے لیے سیم ورڈ ریپیٹ کیا کیجیے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، یعنی جنگ بدر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس میں خود تو وہ بچ کر آ گئے، لیکن ان کا جو بیٹا تھا اس کو کس نے، مسلمانوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ جب وہ ابھی کافر ہے اور وہ اپنے ایک دوست سے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمان ان کے نوجوان بیٹے کو ان کے والد کے ان کا والد کا جو جرم تھا اس کی سزا میں سخت ترین سزا دیں گے۔ یعنی وہ کیا سوچتے تھے کہ اسلام ایسا دین یا ایسا مذہب ہے جس میں مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اگر غلطی باپ نے کی ہے یا بیٹے نے کی ہے تو اور وہ بچ کے نکل گیا ہے تو اس کی سزا کس کو دی جائے؟ کسی اور کو دے دی جائے، یعنی اس سے ریلیٹڈ جو اس کا ریلیٹیو جو ہے اس کو دے دی جائے۔ تو وہ یہی سوچتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو ان کے باپ کے جرم کی سزا سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ ان کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا رہا ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ دھیان رکھیے اور ہمارا طرز عمل بھی کچھ اس طرح کا ہی ہو کہ لوگ یہی مانے اور یہی جانے کہ اسلام کبھی بھی ایک کا بدلہ دوسرے سے نہیں لیتا، کسی ایک کی دی گئی تکلیف دوسرے کو اس کا ازالہ نہیں کرنا پڑتا، یعنی سزا اسی کو ملے گی۔ روز قیامت اللہ رب العزت بھی ہم لوگوں کا جب حساب لے گا تو برابر برابر سب کا حساب ہوگا، جس نے جو عمل کیا ہے اس کے حساب سے اس کو اس کی جزا ملے گی۔ تو یہی ہمارا اسلام کہتا ہے اور ہمارا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم معاف کرنا بہتر ہے، لیکن اگر اس کو سزا دے رہے تو صرف اسی کو دی جائے، نہ کہ اس کے چھوٹے بھائی بہن یا
اس کے والدین کو سزا دی جائے، نہیں۔ تو یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے، اور یہی ہم لوگوں کا، ان لوگوں کی تھنکنگ یہی بنانی چاہیے ہمارے عمل سے۔ ایک دن صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں طواف کعبہ اور بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ صفوان بن امیہ حتیم کے ایک اور بیٹھا ہوا ہے۔ حتیم ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ حرم کا ہی حصہ تھی، لیکن وہ حلال نہیں تھی۔ تو وہاں کے جو قریش کے جو لوگ تھے وہ مشرک تھے حالانکہ، لیکن وہ حلال اور حرام کا بہت فرق سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس کو کیا ہے، کعبہ کو جب رینوویٹ کیا گیا تو اس میں شامل نہیں کیا۔ تو اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آقائے قریش صبح بخیر۔ اب اس ایک پیراگراف میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمیر کہاں گئے؟ مسجد حرام میں، اور طواف کعبہ۔ طواف کس کے لیے کیا کرتے؟ وہ اللہ رب العزت کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، مشرکین جو تھے وہ شرک تو کرتے تھے، لیکن وہ اللہ رب العزت کو بھی مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بتوں سے برکت حاصل کرنے، بتوں کی عبادت کرنے وہاں گئے، اور وہاں پر کون ملے؟ صفوان بن امیہ ان کو ملے۔ تو ان کے پاس جا کر کیا کہا کہ اے آقائے قریش، یعنی وہ سردار تھا، ٹھیک ہے۔ صفوان نے بھی جواب میں کہا ابو وہب صبح بخیر، آؤ کچھ بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، آپس میں باتیں کرنے سے وقت اچھا گزرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ سے بالکل سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ دونوں آپس میں جو جنگ بدر تھی اور اس میں ہونے والی اس میں جو عظیم نقصانات ان لوگوں کے ہوئے، قریش کے لوگوں کے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے مخالفین کے جو نقصانات ہوئے، ان کو یاد کرنے لگے اور قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور ان سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھی اور کلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ کلیب قلب سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے بہت گہرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت گہرا ایک کنواں تھا جس کو کلیب نام دیا گیا ہے، تو کلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا تھا۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا خدا کی قسم، اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں، یعنی جو سردار، جو قریش کے سردار وفات پا چکے ہیں ان کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا کعبہ کے رب کی قسم، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا، یعنی قرض دار تھے وہ، ان کے اوپر کچھ قرض تھا، مالی اس میں پھنسے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور گھر بار نہ ہوتا، یعنی بیوی بچے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر دھیرے سے کہنے لگا میرا کچھ شبہ پیدا نہیں کرے گا، یعنی قیدیوں سے اور اپنے بچوں سے جو قید میں تھے ان سے ملنے آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا تھا۔ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ، تو مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا، تو میں جا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کیونکہ قیدیوں کے وارثوں کو مدینہ منورہ میں آنے جانے کا سلسلہ جاری ہی ہے۔ تو اب یہ بات جیسے ہی صفوان بن امیہ نے عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنا، ویسے ہی اس کو بہت غنیمت جانا، یعنی اسے سمجھا کہ یہ تو ایک گولڈن چانس ہے، کہ سوچا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں، جتنا بھی آپ کا قرض ہے میں خود ادا کروں گا، اور آپ کے گھر والے جو ہے ان کی ذمہ داری بھی میں قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ جس سے ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے
اس بات کو راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ تو دیکھیے، پہلا ہمارا جو ٹاپک تھا اس کا عنوان کیا تھا؟ اسلام سے پہلے عمیر کی گفتگو، ٹھیک ہے۔ اس ٹاپک کا نام تھا کہ یہ جو بات ہے تم کسی کو نہ بتانا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ سب نے کیا دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی بات کو ایک دوسرے کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتایا ہے۔ تیسرا ہمارا ٹاپک ہے انتقام کی آگ سینے میں۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام سے اٹھا تو اس جو وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب کی آگ اس کے سینے میں بھڑک رہی تھی۔ اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے تیار خوف نہ تھا کہ کوئی اس پر جو ہے شک کرے گا، کیونکہ قریشی قیدیوں کے وارثین کو فدیہ دینے کی منشا سے مدینہ منورہ وہ جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر تیاری کس طرح انہوں نے شروع کی ہے۔ بدترین مشن ان کا یہ تھا کہ عمیر بن وہب نے اپنے گھر آ کر اپنی بیوی کو حکم دیا کرو اپنی سواری جو اس نے اپنی سواری طلب کی اور اسے تیار کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ اور زہر کیوں لگوا رہے ہیں؟ کیونکہ کافی بار ہوتا ہے کہ ہاتھ پر یا پاؤں پر لگ جاتا ہے نا، تو اگر زہر لگا ہے تو اس کا زہر پورے جسم پھیل کر اور موت بالآخر آ ہی جانی ہے، ورنہ تو بچ جائے گا وہ شخص۔ اس لیے اپنی تلوار کو تراشا، تیز کروایا اور اس پر زہر لگوایا۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جو ہے نکل پڑے، اور ان کے دل میں بہت غصہ اور طوفان چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف نکلے۔ اب یہاں پر عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بالآخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اتر کر مسجد کی طرف چل پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر کے قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے جو قریشیوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین اور انصار نے میدان بدر میں جواں مردی کی ظہر دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت عطا کی اور ان کے دشمن کو تباہ اور برباد اور ذلیل اور رسوا کیا۔ یہاں پر ہم ایک چیز نوٹ کریں کہ کوئی بھی چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کے دو موڑ ہوتے ہیں۔ ایک تو جو اس بات سے خوش ہے کہ چلو یہ بات ہوئی تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور جو اس کے خلاف ہوتا ہے وہ اس کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر سیم بات ہے کہ جنگ بدر کا ذکر ہو رہا تھا حضرت عمیر اور صفوان بن امیہ دونوں کے درمیان۔ وہ لوگ بات کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور قتل اور سازشوں کی بات کر رہے تھے۔ یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنی جیت کا جشن منا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلے آ رہا ہے۔ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، خدا کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا اور بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ارادہ نہیں معلوم، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا ہو، نہیں، یہ ایک مومن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ڈالی ہوئی فراست ہوتی ہے۔ تو وہ فوراً اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس گھیرا
यानी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिनको हुक्म दिया, तो वो फ़ौरन उठे और आस-पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ घेरा बना लिया और होशियार रहने का हुक्म दिया गया। तो उसी तरह उन्होंने किया कि कहीं ये मक्कार धोखा ना दे जाए। ये बातें कौन कह रहा है कि तुम घेरा बना लो, होशियार होकर रखो, ये उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम सहाबा किराम को कह रहे हैं। और ये कहकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन खुदा उमैर बिन वहब गले में तलवार लटकाए आपकी तरफ आ रहा है। मेरे ख़्याल में इसका इरादा अच्छा नहीं है। ये किसी शरारत की गरज से आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मेरे पास ले आओ। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन किरदार देखिए, उनकी बहादुरी देखिए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी होशियारी से तलवार का पट्टा उसकी गर्दन में डालकर फ़ौरन उससे काबू में कर लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसे इस हालत में देखा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि इसे छोड़ दो। तो उन्होंने क्या किया, उसे छोड़ दिया। फिर आपने फरमाया, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़रा पीछे हट जाओ। वो थोड़ा-सा पीछे हट गए। फिर उमैर बिन वहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखकर फरमाया, उमैर करीब आ जाओ। वो करीब हो गया और अर्ज़ किया, सुबह बख़ैर। किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ये ज़माना जाहिलियत में अरबों का सलाम था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमैर, अल्लाह ताला ने हमें तुमसे बेहतर सलाम का तरीका बताकर हमें इज़्ज़त बख्शी है। हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और ये जन्नत वालों का सलाम है। उमैर ने कहा, आपका सलाम हमारे सलाम में कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है हमारे सलाम से, लेकिन आप अपने मिशन में नए हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि आपकी जो बातें हैं वो हमारी भी बातें हैं। इससे पहले जो नबी आए वो भी यही बताते थे, लेकिन आपका मिशन अलग है। यानी वो मानते नहीं थे कि नबी बनी इस्माइल से हो सकते हैं, ठीक है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमैर कैसे आए हो? अर्ज किया, मैं अपना कैदी छुड़ाने आया हूँ जो आपके कब्जे में है। बराए मेहरबानी करके उसको छोड़ दीजिए और मुझ पर ये एहसान कीजिए। आपने मालूम किया कि तेरी गर्दन में ये तलवार क्यों लटक रही है? उसने अर्ज किया, अल्लाह ताला की ने इस तलवार सॉरी अल्लाह ताला ने इस तलवार का मुंह नाकारा कर दिया है। क्या आपने बदर के दिन हमारे पास कुछ रहने भी दिया है? यानी तानाजनी उसने शुरू कर दी कि ये तलवार तो नाकारा है, बेकार है। आपने तो बदर के मैदान में हमारे तमाम जो हथियार थे उनको खराब कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमैर सच बोलो, कैसे आए हो? उसने अर्ज किया, मैं तो इसी गर्ज से आया हूँ जो मैं आप पहले आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। आपने फरमाया, तुम और सफवान बिन उमैया हतीम के पास कलीब कुएं में फेंकी गई लाशों के बारे में बात कर रहे थे। फिर तुमने ये कहा कि अगर मैं कर्जदार और बाल बच्चों वाला ना होता तो बेशक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की मुहिम के लिए निकल पड़ता। फिर सफवान बिन उमैया ने तेरे तमाम कर्जे और बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी इस शर्त पर कबूल की कि तू मुझे कत्ल कर दी, लेकिन अल्लाह ताला ने तेरे और इस घिनौने मंसूबे के बीच रोक हो गया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मंसूबे के बीच रोक हो गया। उमैर ये सुनकर बहुत हैरान रह गया और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद पुकार उठा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। फिर उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप हमें आसमानी खबरें बतलाया करते थे तो हम उन्हें माना नहीं करते थे। हमारा ये ख्याल था कि आप पर कोई वही नाजिल नहीं होती है, लेकिन सफवान बिन उमैया और मेरे बीच होने वाली बात तो हमारे अलावा किसी को भी नहीं मालूम थी। खुदा की कसम, अब मुझे ये यकीन हो गया है कि ये खबर अल्लाह ताला ने आपको दी है।
اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی دولت نصیب ہو۔ پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ یعنی کیا کیا کہا؟ دین سمجھاؤ اور قرآن کی تعلیم دو، اللہ اکبر، اور قیدی کو بھی آزاد کر دو۔ یعنی جب ہم دین کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور دین اللہ رب العزت سے محبت اور اس کے لیے سب کام کرنے لگتے ہیں تو ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں کو وہ خوشیاں بھی مل جاتی ہے جس کی ہم لوگوں کو امید بھی نہیں تھی۔ یعنی قیدی کو آزاد کروانے آیا تھا، دین کی دولت سے بھی سرفراز ہوا اور قیدی بھی چھوڑ دیے گئے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن اب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلامی تعلیمات کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور اپنے دل کو نور ایمان سے روشن کر رہے تھے، اور اپنی زندگی کے ان خوبصورت دنوں کو مکہ اور مکہ میں رہنے والوں کو ان دنوں میں ان لوگوں کو بھول چکے تھے۔ ادھر صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا اور یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ بہت جلد بہت اچھی خبر ملنے والی ہے۔ جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو فوراً کہتا، قریشیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں بہت جلدی ایک ایسی خبر ملنے والی ہے کہ جو تم لوگوں کو بدر کے اندر جو تکلیفیں، جو غم ہے، ان غموں کو بھلا دے گی، ایسی خوشخبری ہے۔ پھر صفوان بن امیہ کے لیے انتظار کی گھڑیاں بہت مشکل ہوتی چلی گئی، دل میں دھیرے دھیرے بے چینی پیدا ہونے لگی، وہ اتنی پریشانی کا شکار ہو کر پہلو بدلنے لگا جیسے کہ انگاروں پر لیٹا ہوا۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والی لیکن کوئی شخص اسے مطمئن کرنے والا جواب نہ دیتا، لیکن ایک مسافر نے اسے بتایا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اور اس خبر سے اس پر بجلی، یہ خبر جو ہے اس پر بجلی بن کر گری، اور اس کو پختہ یقین تھا کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہو سکتے چاہے ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی علم حاصل کر رہے تھے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا تھا۔ انہوں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے خرچ کر دیے تھے، جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اس سے اتنی زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ تو اب ان کا ارادہ کیا تھا کہ اب میری دلی تمنا یہ ہے کہ جو بھی اسلام قبول کرے، یعنی جو بھی ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ جو بھی اسلام قبول کرے اس کو اس طرح کی تکلیف نہ ہو، اور جو اسلام قبول نہ کرے اس کو میں اس طرح کی ایذا دوں گا۔ اب میری دلی تمنا یہ ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دے دیجیے تو قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں، اگر وہ میری بات مان لے تو بہتر، ورنہ میں انہیں اسی طرح دردناک تکلیف دوں گا جس طرح میں نے آپ کے صحابہ کو دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے اجازت دے دی۔ آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان بن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، دیکھیں دشمن تھے
تب بھی صفوان بن امیہ کے ساتھ تھے، یعنی دوست تھے ان کے، لیکن اب وہ دونوں مخالفین ہو گئے، ایک مشرک ہے اور ایک مسلمان ہو گیا، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے بھولے نہیں۔ تو یہ ہوتی ہے بہترین دوستی۔ تو وہ گئے اور ارشاد فرمایا، اے صفوان، تم ایک سمجھدار سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھروں کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے نام پر قربانی دیتے ہو، کیا تمہاری عقل یہ مانتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی کتنی اچھے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ایک اچھی مثال دے کر، کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ انہوں نے کوئی فائدہ یا نقصان دیا ہے؟ تو سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محنت سے مکہ والوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات اس میں مصروف ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجر عظیم عطا کرے اور ان کی قبر پر مسلسل اپنی رحمتیں بھیجے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، ہماری سیرت مکمل ہوئی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اسی طرح کی شارٹ سٹوریز ہی آئے گی، پہلے کی جتنی بڑی سٹوریز نہیں آئے گی۔ تو آپ سب اگر بتانا چاہیں کہ آپ کو کیا سبق ملا، کیا لیسن ملا، آپ نے کیا سیکھا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سن کر، تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں۔ آپ ہینڈ ریز کیجیے، آپ کو انمیوٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی، کوئی بتانا چاہ رہا ہے؟ اوکے، چلیے دیکھتے ہیں ہم پہلا ٹاپک کیا تھا، کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کا سلام کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، صبح بخیر۔ لیکن یہ ہمارے سلام کے طریقے سے جب ہم اسلام لا چکے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ سب سے افضل ہے، تو ہم لوگوں کو اسی کو اختیار کرنا ہے، السلام علیکم۔ یعنی ہمارے لیے اس میں اجر بھی کتنا ہے، 10 نیکیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے لیے 20، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے 30 نیکی، یعنی سلام میں بھی نیکی ہے۔ ہاں، آپ ان کو صبح بخیر یا پھر گڈ مارننگ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جن کا آپ کو علم نہیں ہو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جہاں پر عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیسے آگ بھڑک رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیا ہمارے دل میں بھی ویسا ایمان ہے کہ اگر کہا جائے کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کیا ان کو بچانے کے لیے ہم اتنا ہی کرتے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا ساتھ ہوتے تب دیکھتے وہ ہم کہ ہم کیا کرتے اور کیا نہیں، شاید ہم ان کے پاس ہی بیٹھے رہتے، ان کے خیال رکھتے۔ نہیں، ہم لوگوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کیا ان کا پہنچایا ہوا دین ہے نا، ہم لوگوں کو اس کی خدمت کرنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ جو آج لوگ بدعتوں میں جو لوگ ہیں بدعتوں میں بدعت کر رہے ہیں، سب دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کرے، اپنی طرف سے نئی چیزیں دین میں جوڑ رہے ہیں، تو اس کو تو ہم روک سکتے ہیں نا، اس صحیح دین کو تو ہم اختیار کر سکتے ہیں نا۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ حضرت عمیر بن وہب جیسا جذبہ اختیار کریں اور دین کی دعوت دیں سب لوگوں کو۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے سے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جب بھی آپ کے سامنے حق آئے
تو ہم لوگوں کو بھی حق کو قبول کر لینا ہے. جیسے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جیسے ہی نشانی آئی انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انہوں نے تو بتایا بھی نہیں کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، نہیں، جیسے ہی ان لوگ کے درمیان کی باتیں ان کو معلوم ہوئی فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد اور کیا لیسن ہم اس میں جی اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو وہ لوگ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے کرتے تھے، لیکن اس بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اور دین کی راہ میں وہ طریقہ اختیار کیا. تو پہلے جس چیز کا وہ گناہ ہو رہا تھا اس چیز کا اب ان کو اجر مل رہا ہے انشاءاللہ. تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو اس کی نیت اگر ہم یہ بنا لیں ہماری نیت کہ ہم لوگوں کو یہ کام اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے کرنا. اگر آپ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہے یا ان کا کوئی کام بھی کر رہی ہے اپنے بچوں کا، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے اگر میں شوہر کی خدمت کروں، اگر میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں. تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ سب ہماری نیت خالص ہو، ہماری نیت اللہ رب العزت کی خاطر ہو. انشاءاللہ تعالی امید ہے ہم سب کوشش کریں کہ ہم ان سب باتوں پر عمل بھی کر سکیں بولنے سننے سے زیادہ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی آپ کو گروپ میں ایک اناؤنسمنٹ کی جائے گی انشاءاللہ جو پچھلی کلاسز ہو چکی ہے ان کے تعلق سے. شاید آپ کا ایگزام ہو انشاءاللہ. تو ریڈی رہیے، پہلے کی ٹاپکس کو ریوائز کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کب ہوگا کیسے ہوگا وہ سب آپ کو گروپ میں انفارم کر دیا جائے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.